السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وما كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه: ومهل أهل العراق ذات عرق. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواہ البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مالک معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی سچا معبود ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حج کیا، حجۃ الوداع کے نام سے جو مشہور ہوا، عمرے کیے، احرام باندھا، اپنی امت کو طریق حج سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 26 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 12 نومبر 2020 عیسوی، بعد نماز مغرب لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں فقہ کا درس، جو کہ جناب مرزا حارث علی بیگ صاحب کے مکان کا درس ہوتا ہے، پیش ہے. ملخص الفقہی کی سیکنڈ لاسٹ چیپٹر کتاب الحج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج انشاءاللہ ہم میقات اور احرام باندھنے کا طریقہ، اس کے متعلق کچھ اہم باتیں جو مصنف حفظہ اللہ نے نصوص شرعیہ کی روشنی میں پیش کیا ہے، اس کو پڑھیں گے. توجہ سے سماعت فرمائیے. ہم نے اس سے پہلے حج کی فضیلت، حج کی تیاری، اور اس سے بھی پہلے حج واجب ہونے کی شرطیں یہ پڑھ لی. میقات جو لفظ مشہور ہے آپ جانتے ہیں، میقات عربی زبان میں کہتے ہیں عبادت کا وقت یا عبادت کی جگہ.
کہ عبادت جہاں سے شروع کی جائے یا عبادت کرنے کا وقت، اس کو عربی زبان میں میقات کہتے ہیں۔ میقات شرعن نہیں، عفواً عربی زبان میں میقات باؤنڈری کو کہتے ہیں، حد کو، اور شرعن میں نے جو بیان کیا کہ عبادت کا وقت یا جگہ، یہ شرعی معنی ہے اس کا۔ میقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک زمانی ایک مکانی۔ زمان یعنی وقت، مکان یعنی جگہ۔ زمان جس کو زمانہ کہتے ہیں۔ میقات زمانی 3 مہینے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں۔ دیکھیے مقرر مہینہ زمانہ ہے، تو جن لوگوں پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو وہ رفث فسوق جدال سے اپنے حج کو بچائیں۔ رفث احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے احرام کے محظورات میں انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا۔ فسوق گناہ، جدال، لڑائی جھگڑا، اس سے اپنے حج کو بچاؤ۔ یہ جو اشہر معلومات ہیں، حج کے جو مقرر مہینے ہیں، اس کی وضاحت حدیثوں میں ہوئی کہ وہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ یا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ لہٰذا جو انسان حج کرنے آتا ہے تو وہ ان مہینوں میں عمرہ یا حج کرے گا اور احرام باندھے گا، جائے گا، اپنے اعمال کو حج کے یا عمرے کے انجام دے گا۔ جہاں تک دوسری قسم میقات کی، میقات مکانی جس کو عام طور پر میقات کہتے ہیں، بھائی میقات سے احرام باندھنا، میقات کو جائیں گے، میقات کہاں ہے، میقات ہے کیا، میقات کون سی پڑتی وغیرہ جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ دراصل میقات مکانی ہی ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث شریف میں بیان کر دیا، اور وہ قیامت تک کے لیے میقات ہے، وہ میقات بدل نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل جو ہے 2 حدیثوں میں ہے۔ پہلی حدیث متفق علیہ، دوسری صحیح مسلم کی روایت۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جن میں 4 میقات کا ذکر ہے، اور ایک عراق والوں کا جو میقات ہے وہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں، اگرچہ آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ حدود ہیں، یہ پابندیاں ہیں جو اللہ کے رسول نے مقرر کی ہیں ہر اس انسان کے لیے جو عمرہ یا حج کی نیت لے کر آتا ہے، تو وہ ان مقامات پر جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے حدیث میں آپ کے سامنے، یہاں سے جو احرام باندھے گا اس جگہ کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات مقرر فرمائی، اور شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے یلملم، اور فرمایا یہ ان بستی والوں کے لیے، اور جو لوگ باہر سے یہاں سے ہو کر گزریں حج یا عمرے کی نیت رکھتے ہوئے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ میقات ہیں۔ اور جو لوگ ان میقات کے اندر رہتے ہیں تو جہاں سے وہ نیت کریں گے وہیں سے وہ احرام باندھ کے جائیں گے، جہاں سے وہ لوگ نیت کر لیں، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے ہی نیت کریں گے۔ صحیح مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث تھی۔ صحیح مسلم کی روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عراق والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ یا میقات ذات عرق ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں بہت اہم حدیث ہے میقات کے متعلق، یہ دونوں حدیثیں، اور پہلی حدیث اصل زیادہ وضاحت والی ہے جس میں تفصیل ہے، دوسری حدیث میں صرف عراق والوں کی میقات کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ یاد رکھیں ہمیشہ، بڑے مسائل ہیں اس میں۔ نمبر 1 کہ میقات مقرر کر دیے گئے ہیں، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ 1، شام والوں کے لیے جحفہ 2، نجد والوں کے لیے قرن منازل 3، یمن والوں کے لیے یلملم 4۔ یہ 4 میقات اس حدیث میں موجود ہیں، اور 5واں عراق والوں کے لیے میقات ذات عرق۔ تو ٹوٹل یہ 5 ہی میقات ہیں، ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن منازل، یلملم، ذات عرق۔ اچھا یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نام ہیں، میقات نہیں بدلی ہیں، نام بدل گئے ہیں، اور نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ عبداللہ بولیں یا بابا بھائی بولیں، عبداللہ ہی کو بابا بھائی بھی کہتے ہیں لوگ، تو بابا بھائی بولیں یا عبداللہ بولیں، شخص نہیں بدلتا ہے، جیسے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو آئیے میں ذرا موجودہ دور میں جو نام ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ذوالحلیفہ کو ذوالحلیفہ ہی کہتے ہیں، یہ نام نہیں بدلا ہے،
بعض لوگ اس کو ابیار علی یا آبار علی، اصل آبار ہے وہ، ابیار علی، ابیار علی کہتے ہیں، بیر کنویں کو کہتے ہیں، وہاں کنویں ہوتے ہیں، ابیار علی کہتے ہیں اس کو، لیکن ذوالحلیفہ مشہور ہے، آج بھی لوگ اسی نام سے اس کو جانتے ہیں، جو مدینے والوں کا میقات ہے۔ نمبر 2 جحفہ۔ جحفہ آج بھی نام ہے لیکن مشہور رابغ ہے، جو دنیا جانتی ہے، سعودیہ میں بھی لوگ جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، رابغ لوگ جاب کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہ رابغ جو ہے وہی جحفہ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 قرن منازل، جو نجد والوں کے لیے ہے، یہ پرانا نام ہے، آج قرن منازل نہیں بولتے ہیں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو سیل کبیر، جو ریاض اور دمام یا یو ایس وغیرہ، یو کے وغیرہ سے بھی جو لوگ آتے ہیں تو اس طرف سے جو آتے ہیں وہ قرن منازل سے احرام باندھتے ہیں، اس کو سیل کبیر بولتے ہیں، موجودہ اس کا لیٹسٹ نام سیل کبیر ہے۔ اور یمن والوں کے لیے یلملم، تو یلملم یہ بھی پرانا نام ہے، آج بھی بعض عرب جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن مشہور نام سعدیہ ہے، آج اس کا نام سعدیہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ طائف، جس کو طائف کا میقات بولتے ہیں، طائف کے پاس جانا، وہاں تو طائف کے پاس ادھر جائیں تو وہ دو میقات آپ کو ملیں گے، قرن منازل بھی وہیں ملے گا، یلملم بھی ملے گا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہے دونوں، سیل کبیر بھی ملے گا آپ کو، جو طائف کا مشہور ہے نا وہ سیل کبیر ہے، جہاں سے لوگ باندھتے ہیں، طائف جانا پڑتا سنے ہوں گے آپ لوگ، وہ طائف نہیں ہے ایکچولی، وہ طائف سے قریب میں وہ جگہ ہے جس کو سیل کبیر کہا جاتا ہے، طائف شہر نہیں ہے وہ، اور سعدیہ بھی وہیں قریب میں ہے جو یمن والوں کا میقات ہے۔ عراق والوں کے لیے ذات عرق۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میقات ہیں 4 یا 5، یہ جو ہے 5 میقات، یہ ان بستی والوں کے لیے ہیں، اب جیسا مدینے والے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، شام والے جحفہ سے باندھیں گے، رابغ سے، اور نجد والے جو ہے قرن منازل یا سیل کبیر سے باندھیں گے، یمن والے جو ہے سعدیہ سے یا یلملم کہیں اس سے باندھیں گے۔ اس کے علاوہ جو باہر سے بھی آئیں، جیسے انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو مدینہ اترتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے جب ان کو مکہ آنا ہو، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، احرام باندھنے کے لیے شرط ہے، کیا؟ حج یا عمرے کا ارادہ ہو، ارادہ نیت، دل میں ارادہ ہے حج اور عمرے کا تو آپ احرام باندھیں گے، لیکن اگر حج عمرے کا ارادہ نہیں ہے، پھر کیا ارادہ ہے؟ نماز پڑھنا ہے، مکہ میں کس انٹرویو دینی ہے، مکہ میں جاب ہے، مکہ میں کام ہے، مکہ میں کوئی چیز خریدنی ہے، مکہ میں جمعہ پڑھنا ہے، مکہ میں درس اٹینڈ کرنا ہے، مکہ میں شادی اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ احرام نہیں باندھیں گے کیونکہ آپ کی نیت حج اور عمرے کی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے، حج اور عمرے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ تو میقات اور میقات سے باہر والوں کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں جیسے جدہ والے، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں جیسے جدہ والے یا جمجوم والے، ٹھیک ہے، یا بحرا والے، یہ لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ یہ لوگ اپنی ہی جگہ سے، جہاں سے، جیسے گھر سے، جہاں سے وہ لوگ نیت کریں، من حیث انشا، جہاں ان کی نیت ہوتی ہے۔ اب جدہ والے عزیزیہ والے عزیزیہ سے، رحاب والے رحاب سے، نیت رحاب سے کوئی نکل رہے ہیں، حارث بھائی کی نیت ہے چلو میں جا کے عمرہ کروں گا، حارث بھائی کا گھر رحاب میں ہے، رحاب سے نیت احرام باندھ کے جائیں گے، سیدھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی باب مکہ کا ہے یا سرائیہ کا ہے تو وہاں سے احرام باندھے گا وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہاں تک کہ اہل مکہ بھی مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ اہل مکہ کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں شیخ بیان فرماتے ہیں کہ حج کے لیے تو وہ اپنے گھر سے مکہ والے احرام باندھیں گے، لیکن عمرہ کرنے کے لیے ان کو حدود حرم سے باہر نکلنا پڑے گا، جو تنعیم، جیسے جس کو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، ادھر آئیں، یا جدہ روڈ پر یہاں مکہ جدہ جو ہائی وے ہے اس پہ جو ہے کیا بولتے وہ چیک پوسٹ شمیسی، وہ بھی آپ شمیسی کراس کرتے ہیں چیک پوسٹ تو آپ کو حدود حرم نظر آتا ہے، تو اس سے باہر ادھر آ کر احرام باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور ایک مسئلہ ہے جو میں نے حدیث پڑھی، بخاری کی روایت، عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم دیکھو میقات کو اپنے راستے سے، تم دیکھو اپنے میقات کو دیکھو اپنے راستے سے، یہ ایک روایت ہے جس کا مطلب، اب یہ میقات ہے، بعض لوگ ظاہر بات ہے لوگ فلائٹ سے آتے ہیں، اب جدہ ایئرپورٹ اتر رہے ہیں، یہ اس مسئلے کے لیے جدہ مثال اچھی دینا زیادہ ایزی ہے۔ مدینہ میں فلائٹس اتر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ذوالحلیفہ تو بعد میں ملے گا آپ کو، ایئرپورٹ آنے سے پہلے آپ کو ذوالحلیفہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جدہ کا مسئلہ، جدہ لینڈ ہونا ہے آپ کو، جدہ لینڈ ہونا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ تو جدہ اترنے سے تقریباً کچھ منٹ پہلے جو ہے آپ کو احرام پڑتا ہے، جہاں سے
پلین کراس ہوتا ہے احرام کے میقات کے اوپر سے، میقات کے اوپر سے جو ہے احرام پلین جو ہے کراس ہوتا ہے. تو یہ حدیث وہی مطلب ہے عمر بن خطاب. تو اس کو چیک کیا جائے راستہ جو ہے. تو وہاں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی بس اب تھوڑی دیر میں ہم جو ہے میقات کراس کر رہے ہیں، میقات کراس کر رہے ہیں، یہ اعلان ہوتے ہیں. تو جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ میقات کراس کر رہے ہیں، وہاں آپ احرام باندھ دیں گے، یا بیفور پہلے یہ احرام باندھ دیں گے. لیکن آپ جدہ اتر کر ایئرپورٹ پر یا ہوٹل پر یا روم پر اگر آپ کی نیت ہے عمرہ یا حج کی تو احرام نہیں باندھیں گے. جیسے مثال کے طور پر ابھی کل بھی کچھ سوالات آئے تھے، آج کل تصریحیں نکل رہی ہیں نا، آج کل تصریح کے ساتھ عمرہ ہو رہا ہے. جیسے پتہ ہے آپ کو توکلنا اور اعتمرنا میں جو ہے آپ تسجیل کرائیں، اس کے بعد آپ کو تصریح ملے گی. اب ایک آدمی نے جو ہے تصریح نکالی ریاض سے، بھائی مجھے عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. ریاض سے کسی نے جو ہے تصریح نکالی عمرہ کرنے کی. اب ریاض سے جو آ رہا ہے وہ شخص، اس کے بڑے بھائی یہاں جدہ میں رہتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے بڑے بھائی کے پاس اتر جاؤں، یہاں رکوں، تھوڑا کھا لوں پی لوں، فریش ہو جاؤں، اس کے بعد جدہ سے میں جاؤں عمرہ کرنے. اب یہ آدمی جس نے تصریح نکالی ریاض سے، ٹھیک ہے، اس کی تصریح نکل چکی ہے عمرے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ ریاض سے احرام باندھے گا، سیل کبیر سے احرام باندھے گا، بائی روڈ آ رہا ہے تو، یا بائی پلین آ رہا ہے، بائی ایئر آ رہا ہے تو وہ جدہ ایئرپورٹ لینڈ ہونے سے پہلے احرام باندھے گا، یا اپنے بڑے بھائی کے گھر میں، یہاں ریحاب میں بڑے بھائی رہتے ہیں، جدہ عزیزیہ میں بڑے بھائی رہتے ہیں، تو بڑے بھائی کے گھر میں سے احرام باندھے گا. ایک سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمی، بھائی یہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں نا، جدہ والے باندھتے ہیں، ہمارے بھائی بھی اپنے گھر سے ہی باندھتے ہیں، تو میں بھی میرے بھائی کے گھر پہ آ کے جو ہے بھیجان کے گھر پہ آ کے میں جو ہے احرام باندھوں گا. نہیں، سوال ہے آپ کی نیت کیا ہے، نیت کیا ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت کرے وہ کراس نہیں کر سکتا ہے میقات کو وداؤٹ احرام. اب بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آپ ریاض سے تصریح نکالے، تصریح کیوں نکالے؟ اگر آپ یہ کہتے نہیں میں بھیجان سے ملنے جا رہا تھا جدہ، پھر سوچا چلو بھیجان سے مل لوں گا، اس کے بعد وہاں سے عمرہ کر لوں گا. اگر بھیجان سے ملنے کے لیے آپ آ رہے تھے جدہ تو تصریح نہیں نکالتے تھے آپ. تصریح نکالنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپ کا انٹینشن ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، تب تو آپ نے بک کیا ہے، آپ نے تصریح نکالی ہے. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ نیت ہے. تو پھر آپ جدہ آ کر احرام نہیں باندھ سکتے ہیں، آپ کو ریاض ہی سے احرام باندھنا پڑے گا، یا سیل کبیر سے پہلے اگر بائی ایئر روڈ آتے ہیں یا بائی ایئر آتے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ لینڈ ہونے سے پہلے جو میقات سے پلین آپ کا کراس کرے گا وہ جو ہے آپ جو ہے وہاں سے احرام باندھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ایک کام ضرور آپ کر سکتے ہیں، احرام باندھ لیے، آ گئے بھیجان کے گھر پہ، آرام کر لیجئے، احرام کی پابندیوں میں رہیے، آرام کیجئے، سو جائیے، کھانا کھائیے، احرام کو دوسرے احرام سے چینج کیجئے، کھانا کھائیے، پانی پیجئے، جو بھی حلال کام ہے جو احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کریں، اس کے بعد یہاں سے جائیے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ ضرور کر سکتے ہیں. امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن بہت زیادہ غلطیاں جو ہوتی ہیں، جدہ آ کر احرام باندھتے ہیں لوگ، نیت وہیں سے ریاض سے ہوتی ہے، دمام سے. یہ کیسے ہے بھائی؟ ارے بھیا یعنی آپ کراس کر دیے نا، کیونکہ ہم نے بتایا نا جدہ میقات کے اندر ہے، جدہ کسی کا میقات نہیں ہے. حارث بھائی کے گھر میں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر، مجھے اچھا یاد ہے، میں نے جب یہ درس دیا تھا لاسٹ ایئر حج کے متعلق، میں نے بچے بھی تھے میرے سامنے، ہمارے بھائی بھی تھے اور لیڈیز بھی اندر تھیں وہیں پر. مجھے اچھا یاد ہے کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کچھ جملے حج میں یاد رکھ لیجیے آپ. اس میں سے نمبر 1 جملہ جو ہے کہ جدہ میقات نہیں ہے. یہ جملہ مجھے اچھا یاد ہے، تو یہ جو یاد رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو. جدہ کسی کی میقات نہیں ہے، ہماری بھی میقات نہیں ہے، ہم جو جدہ والے ہیں ہماری بھی میقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم میقات کے اندر رہتے ہیں تو ہم نیت کریں گے تو ہم گھر سے احرام باندھیں گے، ہم رابغ یا سیل کبیر یا ذوالحلیفہ ادھر پیچھے نہیں جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں، امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہاں ایک سوال شیخ نے بڑا اچھا مسئلہ لکھا، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْمِيقَاتَ بِدُونِ حرام أن يرجع إليه ويحرم منه لأنه واجب يمكن فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ 7 بدنة أو 7 بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرام ولا يأكل منه شيئا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھا، ریاض سے آیا یا دمام سے آیا، جدہ اتر گیا بھیجان کے پاس اور احرام باندھ لیا، یہاں سے نیت تھی وہیں سے تصریح لے کر آیا تھا فار ایگزامپل، لیکن اس نے احرام باندھ لیا یہاں سے. اب کیا کرے گا؟ وہ احرام نہیں باندھا تو کیا کرے گا، احرام باندھ لے تو کیا کرے گا؟ دونوں کنڈیشن ہے نا بھائی. احرام نہیں باندھ بھائی چلیے بھائی آپ جائیے، آپ
آپ جائیے، جا کے جو اپنے میقات سے احرام باندھیے، آپ سیل کبیر جانا واجب ہے کیونکہ آپ جو ہے کراس کر کے آ گئے، اب آپ واپس جائیے، ہم لے کے جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کیسے بھی جائیے آپ، اور وہاں جا کر احرام باندھیے آپ ایک۔ اچھا احرام نہیں باندھے تو، اگر احرام باندھ لیے تو باندھ لیے احرام، چلے گئے، ارے احرام باندھ لیے نا بھائی، ہم کو تو نہیں معلوم تھا مسئلہ، اب آپ نے غلطی کی ہے، واجب کام چھوڑا، تو آپ پر فدیہ ہے، آپ ایک بکری یا کیا کہتے ہیں اونٹ میں یا گائے میں 7واں حصہ شریک ہوں گے، ذبح کریں گے، اور حرم کے مساکین پر اس کو تقسیم کیا جائے گا، وہ گوشت خود نہیں کھائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا باب، بابو فی کیفیت الاحرام، احرام کی کیفیت کے بارے میں، احرام کس کو کہتے ہیں اور احرام باندھنے سے پہلے کیا کام کرنا سنت ہے، کیا کام کرنا سنت ہے اور کیسے احرام باندھا جائے گا۔ تو احرام سے ریلیٹڈ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اور اسی میں یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ احرام باندھنے کے بعد یا نیت کرنے کے بعد کیا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں۔ چلیے، امید کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، ابھی بھی سن رہے ہیں، سنتے رہیے جب تک کہ اذان نہ ہو جائے اور یہ درس ختم نہ ہو جائے۔ احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کا مطلب ہوتا ہے عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا، نیت الدخول فی النسک، عمرہ یا حج کرنے کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں جو نیت آپ کر رہے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے، اس کو کہتے ہیں احرام۔ احرام کو احرام کیوں کہا گیا؟ احرام حرام سے نکلا ہے لفظ، احرام یحرم احراما، انسان مرد ہو یا عورت جب احرام باندھتا ہے یا باندھتی ہے تو اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لیتے ہیں یا حرام ہو جاتے ہیں اس پر، اس کی نیت سے وہ حرام ہو جائے گی چیزیں جو اس کے لیے احرام سے پہلے حلال تھی، جیسے نکاح کرنا، خوشبو استعمال کرنا، ناخن، سر کے بال یا کپڑے پہننا، سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جائز تھی، حلال تھی، لیکن اب جیسے آپ نے نیت کر لی دل میں اور اس کا اظہار بھی کر دیا لبیک پڑھتے ہوئے، اب آپ پر حرام ہو گیا نا، آپ نے حرام، خلاص اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں، یا ناخن یا سر کے بال یا جسم کے کسی بھی سے بال نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب احرام، احرام کا مطلب حرام ہو گیا، حرام کر لیا، ٹھیک ہے۔ چلیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آدمی حالت احرام میں اس وقت نہیں تصور کیا، اس وقت تک آدمی حالت احرام میں یا محرم اس وقت تک تصور نہیں کیا جائے گا، نہیں کہا جائے گا اس کو، جب تک کہ جب تک کہ وہ دل میں نیت کرنے کے علاوہ اپنی نیت پر عمل بھی کیوں نہ کرے، عمل کرے، دل میں اس نے نیت کی، دل میں قصد ہے اس کا، اس کے ساتھ ساتھ سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام باندھ لینا، احرام کی چادر اوڑھ لینا، تو اس وقت تک جو ہے اس کو جو ہے اس کا احرام نہیں کہلایا جائے گا، یا اس انسان کو محرم نہیں کہا جائے گا۔ آئیے اس کے بعد معلوم کرتے ہیں 4 چیزیں جو مستحب ہیں، سنت، 4 کام احرام باندھنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ احرام کا مطلب نیت کرنے سے پہلے 4 کام کرنے چاہیے۔ کیا کام؟ نمبر 1، غسل کرنا۔ یہ 4 کام سنت ہے، ہاں، یہ واجب یا ضروری نہیں ہے۔ نہانا، شاور لینا یا غسل کرنا پورے بدن کا، احرام باندھنا ہے ہم کو، عمرہ کرنا ہے تو نہانا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سے بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہانا واجب ہے، سردی ہو رہی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہرحال کوئی جانا چاہتے ہیں، بھئی نہانا ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ کیوں؟ آپ جب نہائیں گے فریش ہو جائیں گے اور جسم آپ کا مزید، حالانکہ پاک تھا، نہانے سے جو ہے مزید پاک اور صاف ہو جائے گا اور جسم کی گندگی یا بدبو وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی، اسی لیے یہ اس بات کا حکم دیا گیا جیسے شیخ نے اس کو یا مصنف حفظہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام اپنے بالوں وغیرہ کی یا جسم کی جو ہے صفائی کرنا، جیسے مونچھ ہے تو اس کو کٹ کر لے وغیرہ، جو بھی یہ مسئلے ہیں اس کا بھی خیال رکھ لے، اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ ہیں اس کو بھی کٹ کر لے، کیونکہ حالت احرام میں یہ کام نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ کام پہلے ہی کر لے، ناخن وغیرہ کی صفائی یا بالوں وغیرہ کی صفائی، یہ بھی جو ہے حالت احرام باندھنے سے پہلے جو ہے مستحب ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔
نمبر 1 غسل، نمبر 2 صفائی ناخن بال وغیرہ، نمبر 3 جسم میں خوشبو لگانا، جسم میں خوشبو لگانا عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے۔ اس کی دلیل دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام باندھنے سے پہلے اور طواف کرنے سے پہلے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، آپ کے بدن میں روایتوں میں آیا آپ کے سینے پر جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے خوشبو لگاتی تھی، اور آپ کی مانگ میں بھی، سر کی جو مانگ ہوتی ہے نا، بالوں کی مانگ، تو مانگ میں بھی وہ لگاتی تھی خوشبو۔ عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو خوشبو وہ احرام باندھنے سے پہلے، لبیک پڑھنے سے پہلے، دل میں نیت کرنے سے پہلے وہ جو ہے وہ لگاتے تھے، وہ جو ہے لگاتے تھے اور لگاتی تھی وہ وَلِحِلِّهِ، اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے، وہ طواف کرنے سے پہلے۔ یہ حج کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک عمرے وغیرہ کے مسئلے تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات معلوم ہونا چاہیے، یہ خوشبو جو لگا رہے ہیں یہ جو ہے حالت احرام میں نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ احرام باندھنے سے پہلے لگانا ہے۔ اچھا، احرام باندھنے سے پہلے لگا لیے خوشبو، اب اس کے بعد اس کی مہک آ رہی ہے، آپ بدن میں لگا لیے، سر پہ بھی لگا لیے، مانگ میں اور جسم میں بھی لگا لیے، اس کے بعد آپ نے لبیک پڑھا، 2 چادریں پہن لی اور آپ گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے، تو وہ جو خوشبو ابھی تھوڑی دیر پہلے لگائے تھے اس کی اسمیل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، وہ خود آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ حالت احرام میں چلے گئے، پہلے آپ حالت احرام میں نہیں تھے، آپ نے خوشبو استعمال کیا، احرام باندھنے کے بعد اس کی مہک آتی ہے یا خوشبو آتی ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے احرام پر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں احرام باندھنے والا شخص، چاہے وہ عمرے کے لیے احرام باندھے یا حج کے لیے، اپنے بدن میں خوشبو لگائے، یہ اچھی چیز ہے احرام باندھنے سے پہلے، لیکن آرڈر نہیں دیا گیا، یہ واجب نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہے، لیکن اپنے صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا ہے، لہذا یہ سنت ہے کہ آپ کریں، لیکن آپ لوگوں کو آرڈر نہ دیں خوشبو لگائیے۔ اگر حکم دیں گے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، آپ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ آپ خود لگائیے، یہ الگ مسئلہ ہے نا، خود لگائیے الگ مسئلہ ہے، لیکن آرڈر نہیں دے سکتے ہیں آپ، کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا ہے لیکن حکم نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی اور آخری چیز جو احرام کی سنت ہے وہ یہ ہے، سلے، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے جیسے انڈر گارمنٹس ہے، اپر گارمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب اتار دینا، وہ سب اتار دینا، جیسا کہ یہ مسئلہ معلوم ہے لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے احرام باندھنے سے پہلے کہ یہ 4 کام ہیں، سرسری طور پر میں ذکر کر دوں۔ غسل کرنا سنت ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے۔ غسل کرنا، ناخن بالوں کی صفائی کرنا، اور خوشبو یا پرفیوم، عطر وغیرہ استعمال کرنا بدن میں یا سر کی مانگ میں، اور نمبر 4 سلے ہوئے کپڑے سارے مرد کے لیے اپنے بدن سے ہٹا دینا اور اس کو دور کر دینا۔ اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں شیخ مصنف حفظہ اللہ، اب جب آپ نے یہ کام کر لیا، جیسے غسل کر لیا، صفائی ہو گئی، خوشبو بھی لگا دیا، سلے ہوئے کپڑے اتار دیا، تو اب جو ہے آپ جو ہے تیار ہو گئے احرام کے لیے۔ اب آپ 2 چادریں، مرد ہو تو 2 چادریں، اور وہ سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے، آپ اپنے بدن پر باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ عمرے کے لیے یا مکہ مکرمہ کی طرف رخ کریں۔ جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، شیخ کہتے ہیں اما الصلاة قبل الاحرام فلصح انه ليس للاحرام صلاة تخصه لكن ان صادف وقت فريضة احرم بعدها لانه صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاة، وعن انس رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم ركب راحلته۔ قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى للاحرام ركعتين من غير فرض الظهر۔ غور سے مسئلے کو سنیے، عام طور پر غلط فہمی اس میں لوگوں کو ہے، اور وہ کیا احرام کے لیے کوئی 2 رکعت نماز ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں، اور یہی بات صحیح ہے مصنف حفظ اللہ، کہ نماز خاص طور سے 2 رکعت احرام کی کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھے تو وہ ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، نیت کی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صلی الظہر ثم رکب راحلتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنی سواری پر چڑھ گئے، سوار ہو گئے، سواری آپ کی اونٹنی تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اور بھی روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ آپ نے احرام کے لیے کوئی 2 رکعت نماز پڑھی ہو سوائے فرض ظہر کے۔ ظہر کی نماز فرض ہے۔ آپ جو ہے جب پہنچے تھے اپنے گھر سے نکل کر ذوالحلیفہ تو اس وقت ظہر کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ نے احرام باندھا، تو ظہر کے بعد آپ نے احرام باندھا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے فرض نماز ہے ظہر، لیکن احرام کے لیے خاص آپ نے کوئی رکعت نماز نہیں پڑھی ہے۔ لہٰذا یہی صحیح مسئلہ ہے کہ آپ کسی فرض نماز کا وقت اگر ہو گیا، اس سے جیسے آپ فجر کے فوری بعد جانا چاہتے ہیں عمرے کو، یا ظہر کے بعد جانا چاہتے ہیں، یا عصر مغرب عشاء کے بعد جانا چاہتے ہیں، تو وہ جو آپ فجر ظہر عصر مغرب کے بعد جانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے احرام مان لیجئے، مطلب احرام پہن لیجئے، نیت جو دل میں اصل ہوتا ہے نا وہ نیت آپ جو ہے اس کے بعد کر لیجئے، لبیک اس کے بعد پڑھ لیجئے۔ یا اگر وہ نماز کا وقت نہیں ہے، جیسے مثال تو صبح 10 بجے جانا چاہتے ہیں آپ، یا رات میں 11-12 بجے جانا چاہتے ہیں، 10-11 بجے، تو وہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، تو آپ اگر وضو کریں گے، وضو کی 2 نیت جو ہوتی ہے نماز سنت نماز وہ پڑھ کر اگر آپ احرام باندھتے ہیں، وضو کی کون سی 2 رکعت کس لیے پڑھی آپ نے؟ تحیۃ الوضو جس کو کہتے ہیں، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور سے احرام کے لیے کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ چلیے اب آپ نے جو ہے تیاری کر لی، مثال طور پر احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ لیا، احرام کی پابندیاں تو نہیں پڑھے، احرام باندھنے سے پہلے جو سنت ہے 4 چیزیں وہ آپ نے کر لیا، دل میں نیت کر لی، اور اس کے بعد فرض نماز کا وقت تھا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ سوار ہو جائیے، گاڑی میں بیٹھ جائیے، اور اس کے بعد نیت کیجئے، اور نیت جو ہے 3 قسم کی ہوگی۔ یہ حج کے مسئلے چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے، تو اگر عمرہ کرنا ہے تو 4 چیزیں میں بتا رہا ہوں، عمرہ کرنا ہے تو 1 نیت ہوگی، اس میں بھی جو ہے عمرے میں بھی ٹوٹل 5 کر لیں آپ، 3 4 5 قسم کی نیت ہوگی، یاد رکھنا 5 قسم کی نیت ہوگی۔ کیسے؟ نمبر 1 اگر آپ اپنے لیے عمرہ کرتے ہیں تو اس کی نیت الگ ہوگی، نمبر 2 کسی اور کے لیے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت الگ ہوگی، نمبر 3 آپ حج افراد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت الگ ہوگی، نمبر 4 آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت الگ ہوگی، نمبر 5 اور آخری آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت الگ ہوگی۔ جہاں تک آپ اپنے اب میں 5 کو بتا دوں نیت کیسی ہوگی۔ آپ اپنے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے عبداللہ یا خالد یا فاطمہ عائشہ اپنے لیے عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اللہم لبیک عمرتن پڑھیے، یا لبیک اللہم عمرہ، یا اللہم لبیک عمرتن پڑھیے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے آپ اپنا عمرہ کر لیجئے، بس اللہم لبیک عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ، اللہم لبیک عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ، اللہم پہلے بولیے، لبیک بعد میں بولیے، لبیک پہلے بولیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے والد کے لیے، والدہ کے لیے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو عمرہ بدل، کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیسے نیت کریں گے؟ دل میں تو نیت ہے، جیسے وہ مرحوم والد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو دل میں نیت ہے، تو ساتھ میں لبیک اللہم لبیک عمرتن عن الوالد، یا والدہ کے لیے کہنا اللہم لبیک عمرتن عن الوالدہ، یا نہیں کوئی شخص ہے نام، جیسے انہوں نے لبیک عن شبرمہ پڑھا تھا حدیث میں، شبرمہ ایک ان کے ساتھی تھے، تو آپ اگر کسی کے لیے اللہم لبیک عمرتن عن زید، خالد، بکر، فاطمہ، عائشہ، کوئی بھی نام لے سکتے۔ چلیے 2 نیتیں ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد حج کی اگر نیت کرنی ہے تو دل میں حج کی نیت ہوگی، اور حج تمتع اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے پڑھیں گے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں ایسا عمرہ کرنے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں جس سے حج تک فائدہ اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی۔ اگر افراد حج کرنا ہے جس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے تو آپ پڑھیں گے اللہم لبیک حجتن یا حجن، بس اے اللہ میں حج کرنے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں یا حضر۔ یا حج قران اگر کرنا ہے تو اللہم لبیک عمرتن والحج، اللہم لبیک عمرتن وحجن، اے اللہ عمرہ اور حج دونوں کرنے ہمارا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 قسم کی نیتیں ہوں گی۔ اپنے لیے عمرہ کریں گے اللہم لبیک عمرہ، کسی اور کے لیے اللہم لبیک عمرتن عن کچھ بولیں گے، جو بھی نام ہے ان کا، والد، والدہ، زید، بکر، خالد، فاطمہ، عائشہ، جو بھی ہے۔ تمتع اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یا اور ایک شکل علماء نے کہا اللہ جب عمرہ کریں گے تمتع میں 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں جو آگے آ رہی ہیں آئندہ درس میں۔ عمرہ کریں گے اللہم لبیک عمرتن بولیں گے، جب حج ہوگا تو اللہم لبیک حج کریں گے، حج کہیں گے۔ نمبر 4 افراد حج جس میں کوئی عمرہ نہیں ہے، اللہم لبیک حجتن یا حجن، بس۔ قران اللہم لبیک عمرتن وحجن، یہ سب قسمیں ہیں جو آپ کہیں گے۔ اس کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے جائیں گے، کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کثرت سے پڑھتے جائیں گے۔ مرد حضرات آواز بلند کریں گے، عورتیں دھیمے سے آہستہ سے پڑھیں گے۔ اس میں توحید کا اظہار کیا گیا ہے۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، ایم پریزنٹ کا مطلب اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں،
لبیک اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد یقیناً تمام تعریفیں، والنعمت نعمتیں، لک تیرے لیے ہیں، والملک اور بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے لبیک پڑھتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک ہم، چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اب یہ جو ہے ہم نے یہ 2 باب پڑھ لیے، نمبر 1 میقات اس کی تفصیل، اور نمبر 2 جو ہے احرام باندھنے کی کیفیت۔ اب ایک اہم مسئلہ احرام سے ریلیٹڈ آگے آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں، احرام کی کیا کیا پابندیاں ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے، اور اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر 8 تاریخ کے کام، 9 تاریخ کے کام، 10 تاریخ کے کام، 11 12 13 تاریخ کے کام کیا ہیں، یہ سب پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس پورے چیپٹر کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد کتاب الجہاد باقی رہے گا، وہ پڑھ لیں گے تو پوری کتاب ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسائل کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق حدیث کو سمجھ کر ہم عبادت کو انجام دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔